ہائی ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو انگلش ود ملک. آج ہم ایک بہت اہم انگلش کا اسٹرکچر ہے وہ اسٹڈی کریں گے. یہ اسٹرکچر بہت کامنلی یوز ہوتا ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے کہا بھی کہ اس پر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. اسٹرکچر ہے یوز ٹو کا. یوز ٹو کا مطلب ہے کوئی کام میں کیا کرتا تھا ماضی میں، جیسے کہ ہم نے اس کو پاسٹ کسٹمز میں لکھا ہوا بھی ہے. یوز ٹو سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کام تھا جو میں ماضی میں کرتا تھا اب نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وی یوز ٹو ورک ہارڈ. ہم محنت کیا کرتے تھے، اب نہیں کرتے، اب نکمے ہو گئے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، سو ہم نے کہا وی یوز ٹو ورک ہارڈ، اور اگر چاہیں تو اس میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں وی یوز ٹو ورک ہارڈ بٹ ناٹ اینی مور. بٹ ناٹ اینی مور. ٹھیک ہے، اب ہم نہیں کرتے. یا ہم کہہ سکتے ہیں ہی یوز ٹو گو alone. وہ اکیلا جایا کرتا تھا یا تنہا جایا کرتا تھا، اب وہ کسی کے ساتھ جاتا ہے، اب وہ اکیلا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کام تھا جو ایز اے کسٹم، ایز اے ہیبٹ ہم ماضی میں کیا کرتے تھے. جیسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آئی یوز ٹو گو ٹو اسکول. میں اسکول جایا کرتا تھا، اب نہیں جاتا. ریگولر جاتا تھا، برسوں گیا. ٹھیک ہے، اب میں نہیں کرتا یہ کام. یا میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آئی یوز ٹو رائڈ بائی سائیکل. میں بائیسیکل چلایا کرتا تھا، اب نہیں چلاتا. آئی یوز ٹو ڈرنک ملک ود اے فیڈر بوٹل. ٹھیک ہے، کہ میں فیڈر بوٹل کے ساتھ تو جو ہے وہ پیا کرتا تھا، اب نہیں پیتا مثال کے طور پر. یا ہم کہہ سکتے ہیں دے یوز ٹو کم لیٹ. وہ دیر سے آیا کرتے تھے، پھر ہم نے انہیں سمجھایا کہ بھائی وقت پر آنا چاہیے، تو اب وہ وقت پر آتے ہیں مگر دے یوز ٹو کم لیٹ. ٹھیک ہے، اسی طرح شی یوز ٹو اسٹڈی. وہ پڑھا کرتی تھی، اب نہیں پڑھتی. مثال کے طور پر شاید اسٹڈی مکمل ہو گئی ہے، اس لیے اب پڑھنے کا معاملہ نہیں ہوتا. تو یہ جو اسٹرکچر ہے یوز ٹو کا، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام، کوئی عادتاً ہم ماضی میں کیا کرتے تھے یا وہ کسٹم تھا ہمارا جو ماضی میں ہم کیا کرتے تھے لیکن اب ہم وہ کام نہیں کرتے. جب ہم پازیٹیو بنائیں گے اس کا تو اس طرح سے بنائیں گے. اس میں سبجیکٹ کوئی سا بھی ہو، آئی، یو، وی، دے، ہی، شی، اٹ، ہر ایک کیس میں ہم یوز ٹو ہی یوز کریں گے اور ورب کی فرسٹ فارم یوز کریں گے، جیسے کہ یہاں پر یوز ہوئی ہے وی یوز ٹو ورک ہارڈ، ہی یوز ٹو گو alone، دے یوز ٹو کم لیٹ، اور شی یوز ٹو اسٹڈی. یوز ٹو کا نیگیٹو کیسے بنے گا؟ آسان سا طریقہ کار ہے. جس طرح سے پاسٹ سمپل ٹینس میں ہم یوز کرتے ہیں سیکنڈ فارم ورب کی، اور جب ہم نیگیٹو بناتے ہیں تو ہم فرسٹ فارم یوز کرتے ہیں. اٹس مور لائک دیٹ. ویسا ہی ہے جیسے آئی ڈڈ ناٹ یوز ٹو اسپیک انگلش بٹ آئی ڈو ناؤ. سو ہم نے کیا کیا، یہاں ڈڈ ناٹ لگایا اور یہ یوز ٹو کی فرسٹ فارم لگا دی. آئی ڈڈ ناٹ یوز ٹو اسپیک انگلش بٹ آئی ڈو ناؤ. میں انگریزی نہیں بولا کرتا تھا مگر اب میں بولتا ہوں. ٹھیک ہے، تو نیگیٹو ہم اس طرح سے بنائیں گے. دے ڈڈ ناٹ یوز ٹو لیو ان اے سٹی. وہ شہر میں نہیں رہا کرتے تھے مگر اب رہتے ہیں. سو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں they did not used to live in a city but they live in a big city now. ٹھیک ہے، اب وہ بڑے شہر میں رہتے ہیں. he did not used to exercise. وہ ورزش نہیں کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو کافی پریشانی تھی. but he is exercising now. اب وہ ایکسرسائز کرتا ہے تو ہم کہیں گے he did not used to exercise but he does exercise these days. آج کل وہ ایکسرسائز کرتا ہے. she did not used to cook. وہ کھانا نہیں پکایا کرتی تھی، شاید چھوٹی تھی یا مصروف تھی، تو اب وہ کھانا پکانے لگ گئی ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں she did not used to cook but she cooks now. ٹھیک ہے، سو نیگیٹو کا آئیڈیا سادہ سا ہے. آپ ڈڈ ناٹ لگاؤ اور ورب کی فرسٹ فارم لگاؤ. اس طرح سے آپ آسانی سے نیگیٹو اس کا بنا سکتے ہیں. اس کا سوال کیسے بنائیں گے؟ آسان سا طریقہ کار ہے، وہی جیسے پاسٹ سمپل کا سوال بناتے ہیں. ہم ڈڈ یوز کریں گے، ورب کی فرسٹ فارم یوز کریں گے. جیسے ڈڈ ہی یوز ٹو گو ٹو جم. ٹھیک ہے، ہم نے ڈڈ لگایا اور یوز ٹو کی فرسٹ فارم کے ساتھ یوز کیا ہے. کیا وہ جم جایا کرتا تھا؟ ڈڈ شی یوز ٹو ٹیچ. کیا وہ پڑھایا کرتی تھی؟ ڈڈ دے یوز ٹو ورک ابراڈ. کیا وہ ملک سے باہر کام کرتے تھے؟ ڈڈ وی یوز ٹو گو آؤٹ اے لاٹ. کیا ہم زیادہ باہر گھومنے جاتے تھے؟ سو سوال بنانے کا طریقہ کار آسان سا ہے. ڈڈ لگائیں، ورب کی فرسٹ فارم لگائیں اور بآسانی آپ کا سوال بن سکتا ہے. اس کا جواب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ڈڈ ہی یوز ٹو گو ٹو جم، تو جواب ہو سکتا ہے یس ہی ڈڈ، یعنی وہ جایا کرتا تھا. یا ہم منع کر دیں گے نو ہی ڈیڈنٹ. جی نہیں،
وہ نہیں جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے جی. تو ہمارا جو یوز ٹو کا اسٹرکچر ہے اس کو ایک کوئک ویو میں دیکھ لیتے ہیں. آئی یوز ٹو بی شائے، میں شرمیلا ہوتا تھا، یعنی ہم نے یوز ٹو استعمال کیا اور ورب کی فرسٹ فارم استعمال کیے. نیگیٹو میں ہم کہتے ہیں آئی ڈڈ ناٹ یوز ٹو ایٹ آؤٹ، میں باہر نہیں کھایا کرتا تھا، یعنی میں نہیں کھایا کرتا تھا اب کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. آئی یوز ٹو بی شائے، میں شرمیلا ہوتا تھا اب نہیں ہوں، اب میں بولڈ ہو گیا ہوں. اور سوال میں ڈیڈ یو یوز ٹو سلیپ لیٹ، کیا تم دیر سے سویا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک کامن اسٹرکچر ہے یوز ٹو کا، بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح ہم پازیٹیو نیگیٹو کویشچن اس میں بنا سکتے ہیں. پلیز پریکٹس کیجئے، اس کے زیادہ سے زیادہ جملے بنائیے اور اس کو استعمال کیجئے تاکہ آپ کی انگلش میں نکھار آ سکے. میں آپ لوگوں سے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا. انٹل دین، بائے.